سر سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ سب کی نظریں گورنر ہاؤس پہ ہیں کہ وہاں سے کوئی ڈیکلیریشن آئے گا, وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا, گورنر راج کی باز گشت بھی سنی لیکن ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. کیا وجہ ہے؟ اب کس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں, آپ کے انٹرو میں بھی اور آپ نے جو گفتگو دونوں اطراف کی سنوائی جس میں آرٹیکل 6 کا بھی ذکر ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آئین کے تابع ہی رہنا چاہیے اور آئین کے مطابق ہی فیصلے کرنے چاہیے, اور خاص کر کے پاکستان کے اندر جو آئینی عہدے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا آئینی کردار جو ہے وہ بحال کریں اور اسی کے مطابق ہمیں چلنا بھی چاہیے. میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پچھلے کچھ عرصے سے, بلکہ ان 3-4 سال 2018 کے انتخاب کے بعد آئینی عہدے جو ہیں وہ بالکل بے وقت اور بے حیثیت ہو کے رہ گئے ہیں. ان کی جو عزت و توقیر تھی وہ بالکل نام کی بھی نہیں رہ گئی. وہ چاہے قومی اسمبلی میں ہوں, چاہے وہ صدر پاکستان کا عہدہ ہو, چاہے گورنر پنجاب کا عہدہ ہو, ان کے ساتھ بالکل جو ہے وہ عہدوں کے ساتھ لوگوں نے انصاف نہیں کیا. اور اگر آرٹیکل 6 جس کی آج بات کی جاتی ہے, وہ آرٹیکل 6 اگر پہلے دن کسی پہ لگ جاتا تو شاید آج کا دن ہمیں دیکھنا نصیب نہ ہوتا. یہ آرٹیکل 6 پہلے مارشل لاء میں ہی لگنا چاہیے تھا, نہیں لگا تو آج بھی ہم وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں, لیکن حسن مرزا صاحب دس از ویری انفارچونیٹ کہ آج کوئی مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر یا ڈکٹیٹر تو آئین کے ساتھ مس ایڈونچر نہیں کر رہا. آج ہم سیاستدانوں کو آئین کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. آئین کو موم کی گڑیا بنا کر کھیلا جا رہا ہے کہ جس کو جب جیسے چاہے کوئی مولڈ کر لے, اور الٹیمیٹلی اپنی پولیٹیکل ٹگ آف وار کے اندر ان آئینی معاملات کو پھر عدالتوں میں لے جایا جاتا ہے. سر اب ریحان صاحب, آپ نے وہ ساری میری جو کنٹینیوٹی ہے نا وہ ختم کر کے رکھی. مجھے پتا ہے کہ آپ کی فلوئنسی بہت زیادہ ہے حسن مرزا صاحب, آپ کسی بھی جگہ سے ٹیک آف کر لیتے. ویسے میں معذرت خواہ ہوں. میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج جو اسمبلیاں توڑنے کی بات کر رہے ہیں نا, میں نے ابھی آپ کے سنا ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی کسٹوڈین آف دی ہاؤس کو بھی, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو بہت جلد اسمبلیاں توڑنا چاہتے تھے اور عوام کے پاس جانا چاہتے تھے, یہ ہمیں اسمبلیاں توڑنے نہیں دے رہے. جب ایک کسٹوڈین آف دی ہاؤس یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسمبلیاں توڑنا چاہتا ہوں, تو وہ ہمارا کسٹوڈین کہاں سے رہ گیا؟ وہ کسٹوڈین کسی اور کا ہے. اگر باہر بیٹھ کر اسمبلیاں چلانی ہیں یا ڈیزالو کرنی ہے, سٹیک ہولڈر تو میں ہوں. میرے سے پوچھا ہے کسی نے کہ میرے حلقے کے کیا مسائل ہیں, کیا ایشوز ہیں, مجھے کہا جا رہا ہے کہ جاؤ حلقے میں جا کے الیکشن لڑو. میں اپنے حلقے سے بھاگ نہیں رہا, میں نے الٹیمیٹلی وہاں جانا ہے, میں نے الیکشن بھی لڑنا ہے, میں نے اپنی عوام کو بھی فیس کرنا ہے, میں نے سارا کچھ کرنا ہے. لیکن میرا کسٹوڈین آف دی ہاؤس کہہ رہا ہے کہ مجھے میری مدت پوری کرنے سے پہلے گھر بھیج دیا جائے. اگر آرٹیکل 6 لگنا ہے کہ جو گورنر ہے وہ بھی تو بائی پارٹیزن ہے, وہ بھی غیر جانبدار ہوتے ہیں, تو گورنر صاحب نے یہ کیسے محسوس کیا کہ چیف منسٹر جو چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس ہے وہ میجورٹی لوز کر گئے, اس لیے ان کو اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے؟ انہوں نے اسی بات پہ کیا کہ اسمبلی کے اندر لوگ جو ہیں وہ چاہے جتنے بھی ڈیوائیڈ کے اس پار ہیں یا اس پار ہیں, کوئی اپوزیشن میں ہے, کوئی ٹریئری پر ہے, اس سے ان کو غرض نہیں ہے. وہ سارے اس بات پہ تو متفق ہیں کہ یار اسمبلیوں کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. جو الیکشن لڑ کے آتا ہے اسے پتہ ہے کہ وہ کن حالات سے گزرتا ہے, اس پہ خرچ بھی ہوتا ہے, اس پہ اخراجات بھی ہوتے ہیں, اور وہ ایک بڑی طویل مشق ہے جس سے گزر کے اسمبلیوں میں آنا ہوتا ہے. اگر پارلیمان مدت ہی نہ پوری کرے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنا پرفارم کر سکتا ہے؟ اس نے اپنی پریورٹیز بنائی ہوتی ہیں کہ میں نے پہلے سال میں یہ کرنا ہے, دوسرے میں یہ کرنا ہے, تیسرے میں میں نے یہ کرنا ہے اس کے مطابق وہ چل رہا ہوتا ہے. آپ اس کی مدت ختم کر دیں ایک آدمی کے خوش کرنے کے لیے, تو یہ طریقہ کار جو ہے یہ درست نہیں ہے. آپ کو ہم بے شک الیکشن میں جائیں گے لیکن پارلیمان کو مدت پوری کرنی چاہیے. جہاں تک تعلق ہے اسپیکر کا ووٹ آف کانفیڈنس کہنے کا, تو یہ غیر آئینی نہیں ہے. وہی آئین جس کو وہ بیس بنا کر اور اسمبلیاں توڑنے جا رہے ہیں, وہی اسی آئین کے تحت اس نے کہا کہ میں نے یہ باز سنی ہے کہ آپ اسمبلیاں ڈیزالو کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کی رائے ہے کہ اسمبلیاں نہ توڑی جائیں جو ممبران اسمبلی ہیں, تو آپ اس پہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. پتہ چل جائے گا کہ اگر آپ کے پاس لوگوں کا اعتماد ہے تو آپ اسمبلیاں توڑیں, آپ آئین کو ایکسرسائز کریں. جو چیف منسٹر کے پاس استحقاق ہے اسمبلیاں توڑنے کا, یہ بھی تو آئین نہیں دیا ہے, یعنی یہ اختیار تو ہے اور جس کو ایکسرسائز بھی کیا جا سکتا ہے.
اب سر اب یہ فرمائیے گا نا سر کہ اب اسمبلیاں تو ڈیزالو نہیں ہو رہی ہے، آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ موو کر دی ہے، لیکن اب کل جو اجلاس ہو رہا ہے اس اجلاس میں کیا ہوگا؟ مطلب اب کیا ہوتے ہوئے، کیا اس سے پہلے گورنر کی طرف سے کوئی ڈکلیریشن، ڈی نوٹیفیکیشن آف چیف منسٹر ہو جائے گا؟ اب تو ہم کہہ رہے ہیں جی کہ گورنر صاحب کی طرف سے جو آئینی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری ہونی چاہیے، لیڈر آف دی ہاؤس کا چناؤ ہونا چاہیے، اسپیکر صاحب اور ڈیپٹی اسپیکر صاحب کے خلاف جو نو کانفیڈنس آیا ہے اس پہ ووٹنگ ہونی چاہیے، لیڈر آف دی ہاؤس کا چناؤ تو ہوگا نا اس وقت جب اس وقت کرنٹ لیڈر آف دی ہاؤس ڈی نوٹیفائی ہو جائیں گے، اس کے بعد چناؤ ہوگا نا سر؟ دیکھیں تو وہ گورنر کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ لیڈر آف دی ہاؤس کو لکھیں کہ وہ اب لیڈر آف دی ہاؤس نہیں ہے۔ جی جی میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں نا سر، وہ کب لکھیں گے؟ اس میں کیا امر مانے ہیں ابھی؟ یہ تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ اگر گورنر صاحب سے یا ان کے کسی اسپوکس پرسن سے یہ بات پوچھیں کہ وہ ان کا آفس خاموش کیوں ہے، وہ اپنے اختیارات ایکسرسائز کیوں نہیں کر رہے؟ گورنر ہاؤس پہ بڑی طویل مشاورت ہوئی ہے سر، اتحادیوں کی بھی اور نون لیگ بھی بیٹھ کے، تو میرا خیال آپ سے زیادہ باخبر کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں۔ نہیں، میں دیکھیں میں باخبر بھی ہوں تو میری بات تو اتنی وہ نہیں ہوگی جتنی کہ وہ خود اپنی زبان سے بتائیں یا ان کا آفس بتا رہا ہو۔ دیکھیں ہر آفس کا اپنا ایک ہے، اس کے مطابق انہیں چلنا چاہیے۔ یہ آپ سمجھتے ہیں کوئی مصلحت ہے اس پہ؟ یقیناً کوئی مصلحت ہوگی، کسی مصلحت یا کسی اسٹریٹجی کے تحت ہی ہو رہا ہوگا؟ یقیناً اس میں یہ بھی اس پہ بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، بالکل اسی طرح ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے قانونی اور آئینی ماہرین کے ساتھ بیٹھ کر مشاورت کر رہے ہوں، کیونکہ میرے خیال میں میری سیاسی زندگی تو بہت چھوٹی سی ہے، یہ اس پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں اس جیسا جو صورتحال بنی ہے یہ پہلی دفعہ بنی ہے، یہ اس سے پہلے ہے نہیں، تو اس لیے میرا خیال ہے اس پہ قانونی مشاورت کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ مناسب بات ہے۔ دیکھیں دو آپشنز سامنے تھے اس سے پہلے بھی اور ابھی بھی بات ہو رہی ہے کہ یا تو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے، ڈیکلیریشن ایشو کر دیا جائے، یا پھر اسپیکر کی رولنگ کو لے کے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے۔ آلدو آج اسپیکر صاحب نے رولنگ کو مسترد کرنے پر بھی رسپونڈ کیا گورنر کو، تو کیا یہ جو دوسرا روٹ ہے یہ لینے پر بھی سوچ بچار کریں کہ عدالت جایا جائے رادر دین کہ یہ ڈیکلیریشن ایشو کیا جائے؟ دیکھیں عدالت جانے کے تو حق میں نہیں ہوں، یہ پارلیمان کا مسئلہ ہے اور اس میں ہمیں اپنی جوڈیشری کو پارٹی بنانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جس پارٹی کے خلاف بھی فیصلہ جائے وہ یہی سمجھتی ہے کہ ہماری جوڈیشری باعث ہے، تو ہمیں جوڈیشری کو ان معاملات میں انوالو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ انہیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے اتنی سارے 12-14 کروڑ کا صوبہ ہے، اب تو کہیں 14 کے قریب ہوگا یا اس سے بھی زیادہ ہوگا، تو ہمیں جوڈیشری کو ان معاملات پہ توجہ ان کی رہنے دینی چاہیے۔ یہ بڑی مناسب بات ہے ہمارے جو اپنے آئینی مسائل ہیں یہ ہمیں پارلیمنٹ میں ہی حل کرنے چاہیے۔ باقی ساری دنیا میں اگر ہو سکتے ہیں، جہاں پہ پارلیمان کی سپرمیسی ہے وہاں پر یہ مسائل پارلیمان میں حل ہو سکتے ہیں، تو پاکستان میں بھی اس کی عادت اور رواج پڑنا چاہیے۔ ہماری یہ روایت نہیں ہے، ویسے ہو تو ہمارے ہاں بھی سکتا ہے۔